يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163۔ آج جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ماڈل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے کیس اسٹڈیز کے اوپر۔ کیس اسٹڈی ماڈل یعنی کہ وہ تھیوریٹیکل نالج سے زیادہ نا کیس اسٹڈی بیس لرننگ ہوتی ہے۔ کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس میں سے آپ کو آپ کی ہے نا وہ سنیریو بیس ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قرآن کے اندر یہ جو مختلف اقوام کا ذکر آ رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا خاص طور پہ، یہ ہمارے لیے کیس اسٹڈیز ہیں۔ کیس اسٹڈیز تاکہ ان سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ سورہ اعراف کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کی نظر سے گزر گئے۔ اب آگے یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات، لیکن اب داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات جو تھے وہ ابھی گزر گئے اوپر۔ اب یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے، یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور، جو موسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد میں نیچے آئے، جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا طالوت اور جالوت کیا جو لڑائی ہوئی، اس میں جالوت کو قتل کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، اور وہاں سے وہ بنی اسرائیل کے ایک نئے نبی بن کے ابھرے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے میں آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے ہفتے والے دن۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب آتی تھیں ان کے پاس مچھلیاں ہفتے والے دن اچھل اچھل کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو اس دن وہ مچھلیاں آتی نہیں تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایسا کیوں ہوتا تھا، وہ اس آزمائش میں کیوں پڑے، کیونکہ وہ گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا یہ دی کہ ان کے اندر آزمائشوں کو اور بڑھا دیا۔ یہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مبارک ہے، اللہ نے انہی کے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ نہیں، ہفتے کا دن ان کے اوپر مبارک کر دیا تھا۔ تو اور ہفتے کے دن ان کے لیے تجارت کرنا وہ حرام تھا۔ باقی 6 دن یہ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ تو یہ ہفتے کا دن تھا ان کے لیے عبادت کا۔ اب یہ اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، اور اللہ ان کے اوپر آزمائش کو مزید بڑھاتے گئے۔ یہ دریا کے کنارے پہ آباد تھے، ان کا جو پوری جو ان کی سورس آف انکم تھا وہ یہ فشنگ کے ذریعے سے تھا۔ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور بیچتے تھے، پورا ان کا روزگار اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اللہ کی شان، جس دن ہفتہ ہوتا اس دن وہ مچھلیاں نا پورا جو ہے نا وہ اچھل اچھل کے ان کے سامنے آ رہی ہوتی تھیں، اور جو باقی 6 دن ہوتے تھے اس میں وہ مچھلیاں کم آتی تھیں، اور ہفتے والے دن ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ یہ شکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو اب یہ یہاں پہ ان کی آزمائش تھی، اور یہاں پہ ان کے لیے ہفتے والے دن مچھلیاں کیوں آتی تھیں، میں آپ کو بتا چکا کہ وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے لیے آزمائش اور بڑھ گئی۔ باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہو گئی، اور ہفتے والے دن جو ان کے لیے ممنوع تھا تجارت کے لیے، اس میں وہ زیادہ آیا کرتی تھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اب آگے تھوڑا سا واقعہ کا پس منظر مزید ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں 3 قبیلے بن گئے، ایک قبیلے نے 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت تھی جو ہفتے والے دن شکار کر لیا کرتی تھی مچھلی کا، وہ اللہ کے حکم کی کھلی جو ہے نافرمانی کیا کرتے تھے۔ دوسری جماعت وہ تھی جو انہیں ابتداً روکتی رہی، لیکن بعد میں وہ خاموش ہو گئے، وہ کہ یار جو مرضی کریں، اب ہم تو روک روک کے تھک چکے ہیں نا۔ دوسری جماعت وہ تھی، یعنی وہ خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ تیسری جماعت وہ تھی جو آخری دم تک نہ انہوں نے خود اللہ کی نافرمانی کی، شکار کیا، اور ان کو روکتے بھی رہے۔ یہ 3 جماعتیں تھیں۔ ہوا کیا، انجام یہ نکلا، اللہ نے پہلی 2 جماعتوں کو ہلاک کر دیا، اور ابھی آگے آئے گا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جو تیسری جماعت تھی جو نہیں عن المنکر کرتی تھی، دیکھیں امر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم خود سے نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہم صرف نیک ہیں۔ ہمارے جو سرکل آف انفلوئنس ہے،
ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں ایک حد تک. جو ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہماری فیملی، ہمارا آفس، ہمارے دوست احباب، ہمیں ان کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں انل منکر کرنا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر کہ جنہوں نے یہ نہیں کیا خود گناہوں کے اندر مبتلا نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ جو معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، وہ اپنی عبادت میں مگن تھا، لیکن شہر کے اندر فسق فجور بڑھ رہا تھا. وہ اپنی اس خانقاہ کے اندر بس محصور تھا اور باہر جو ہو رہا تھا اس سے غافل تھا، اور اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام کو جب عذاب کے لیے بھیجا گیا تو اللہ نے کہا کہ پہلے اس کو پلٹیں، اس کے اوپر پوری آبادی کو پلٹیں، کیونکہ یہ بھی مجرم ہے. یہ کیسے اپنی عبادت، اپنے آپ کو جو ہے نا صرف چار دیواری کے اندر بند رکھ سکتا ہے، میری نماز، میرا ذکر، میرے معاملات قضا نہ ہو، اور باہر اتنا فسق فجور بڑھ رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کر رہا. یہ بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف اپنے اعمال کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہوں. کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اگلے درجے کی ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کی. تو یہاں پہ اب آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اب یہ دوسرا جو گروہ تھا جو ان کو دعوت دے کے تھک چکا اور کیا بس جو یہ جانے ان کا کام، وہ تیسرے گروہ سے کہنے لگا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تم ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے، ان کے اوپر تو اللہ کی ناراضگی اور عذاب مقدر ہو چکا ہے. قالو، تو تیسرا گروہ کہنے لگا، معذرۃ الی ربکم، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اللہ کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے آخری دم تک انہیں روکا برائی سے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید اس امید سے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جب وہ بھول گئے جس چیز کی اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو اللہ نے نجات دی تیسرے گروہ کو صرف جو آخری دم تک ان کو برائی سے روکتا رہا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور باقی دونوں گروہوں کو اللہ نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا، بما کانوا یفسقون، جو وہ گناہ کیا کرتے تھے. ہوا کیا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، جب وہ نافرمانی میں بڑھ گئے تو اللہ نے کہا كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تم بندر اور خنزیر بن جاؤ. اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہاں سے شاید لگتا ہے ہمارے جو آج کے موجودہ دور کے سائنسدان ہیں ان کو کنفیوژن ہو گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. انسان بندر نہیں تھا، پہلے بندر سے انسان بنا ہے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یہ بڑی مزے کی آیت ہے، اور اس کو پڑھ کے میرا دل تو بہت جو ہے نا وہ خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے. سنیں، ہم سب کا، ایمان والوں کا دل خوش ہونا چاہیے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى یوم القیامت، یہ یہود کو کہا جا رہا ہے، یہود کو. جب اعلان کیا تمہارے رب نے، کیا اعلان کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ان یہودیوں کے اوپر مسلط کرے گا اللہ، ضرور ضرور مسلط کرے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کے اوپر دردناک عذاب کو مسلط کرے گا. ان ربک لسریع العقاب، اللہ بہت جلد حساب لینے انجام دینے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا بھی ہے. یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ ان یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب کا کورا برستا رہے گا، برستا رہے گا، برستا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جرم آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے پورا ٹریک ریکارڈ کبھی، اور آپ پورے جو ہے نا پچھلے ہزاروں سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کچھ ان پہ جو ہے نا وہ حالات تو آئے ہیں بہت اچھے اچھے بھی، جس طرح اس ٹائم پہ ہے، لیکن جب یہ ترقی کے اندر بڑھے ہیں اور یہ پھر ان کا سرکشی بڑھنا شروع ہوئی، جس طرح آج بھی یہ سرکش ہوئے میں ہیں، اور 60,000 بچوں اور عورتوں کو صرف قتل کیا ہے، شہید کی، اپنے آپے سے باہر ہوئے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہیں، زیادہ ہیں اس سے. تو بہرحال تو یہ ہمیشہ ماضی میں ایسے کرتے رہے، تو اللہ ان کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے. کبھی وہ ہٹلر کی شکل میں تھا، ہم 50-60 سال پرانے دیکھ لیں واقعہ، وہ بے شک ہٹلر ہو، نازیز جرمنی، یا کبھی وہ ٹائٹس کی شکل میں ہو، یا کبھی یورپ میں ان کے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے،
یا حماس کی شکل میں کیوں نہ ہو، جو ان کے 1000 بندے حماس نے کھڑکائے تھے، تو یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب قیامت کی صبح تک آتا رہے گا، کیونکہ ان کی حرکتیں یہ ہیں. آپ خود دیکھ لیں، آپ خود شاہد ہیں ان کی حرکتوں کے، کہ یہ ایک جو ہے نا بدماش ریاست بنی ہوئی ہے اسرائیل، جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، جس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لاز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب چاہے مرضی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جدھر چاہتے آ کے ایک جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں. اور مطلب یہ ایک اپنی جو ہے نا طاقت کے نشے میں صرف چور ہیں، اور ان کو کیوں طاقت کے نشے میں چور ہیں آپ سب جانتے ہیں، کہ یہ ساری ویسٹ کی سپورٹ ہے ان کو. وَقَطَّعْنَاهُمْ، پھر اللہ نے ان بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا فی الارض، زمین کے اندر، اماما، مختلف جماعتوں کے اندر. منہم صالحون، تو بعض تو ایسے تھے جو نیک وکار ہوئے، ومنہم دون ذالک، اور بعض ایسے تھے جو گنہگار تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ نے آزمایا ان کو اچھائیوں کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، کبھی اچھے حالات ان کے اوپر آتے رہے، کبھی برے حالات، جیسے آج تک چلا آ رہا ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن ان بنی اسرائیل کی نیچی نسلوں کے اندر ان کے وارث وہ لوگ بنے جو ناخلف تھے، نافرمان تھے. ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے تورات کے. یأخذون عرض هذا الادنی، جو کیا کرتے تھے، جو بیچ دیتے تھے چند دنیاوی روپے اور ٹگوں کے لیے اللہ کے احکامات کو. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، تورات کے احکامات کے اندر تحریف کر دیتے تھے، حکم بدل دیتے تھے، اپنی مرضی کے فتوے دے دیتے تھے، اور لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے اس کے اوپر، اور کہتے تھے ہمیں اللہ معاف کر دے گا ہمارے اس گناہوں کو. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر دوبارہ ان کو پیسوں کی پیشکش کی جاتی، رشوت کی پیشکش کی جاتی، تو یہ رشوت لے لیتے اور اللہ کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق اور سچ بات کریں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہی کی انہیں جو ہے نا کتابوں کے اندر ان کو درس دیا گیا تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت بہتر ہے، للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. افلا تاکلون، لوگوں تم عقل کیوں نہیں کرتے. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، عمل کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جب اٹھایا اللہ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو، کوہ طور کو. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ گمان کر چکے تھے کہ یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ گرا ہی گرا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، انہیں کہا اللہ نے، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو تمہیں اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، بقوہ، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے، ڈھیلا ڈھالا نہیں پکڑنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ جو احکامات ہیں، کتاب ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یہ وہی واقعہ کوہ طور کا، وہ 70 لوگ جب گئے وہاں پہ، جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ نے ان کے اوپر بعد میں پہاڑ کو مسلط کیا. یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اب آگے انسانیت کی جو تخلیق ہے اس کا آغاز کے اوپر کچھ آیات ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تمہارے رب نے، من بنی آدم، جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، من ظہورہم، آدم کی پشت سے، وذریتہم، اور ان کی تمام ذریت کو. اس کی تفصیل آتی ہے احادیث کے اندر بھی، تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانیت کو ابتداء ان کو نکالا گیا. کیا شکل تھی واللہ عالم، لیکن یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ساری ارواح تھی عالم ارواح کے اندر، وہ ایک چیونٹیوں کی شکل، یعنی کہ چیونٹیوں کے جسم کے برابر ان کا جسم تھا، اور وہ سب میدان حشر کے اندر، واللہ عالم وہ کون سا میدان تھا، لیکن وہاں پہ جمع ہوئی، اور اللہ نے ان سے یہاں پہ عہد الست کیا، الست بربکم، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے. اللہ نے تمام ارواح کو آدم علیہ السلام سے نکالا. وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، الست بربکم، ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ نے تمام انسانوں سے پوچھا جس میں میں، آپ، ہم سب موجود تھے. قالوا بلا، تو سب یک زبان ہو کر تمام ارواح نے کہا، قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں.
ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر نہ کر سکے کہ وہ تو دنیا میں غافل رہا، اس تک کوئی اللہ کا حکم پہنچا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ جو رب کی معرفت ہے نا، معرفت الہی، یہ اللہ نے انسان کے اندر نا ایک پری بلڈ فیچر رکھ دیا ہے۔ انسان بہت سے پری بلڈ فیچرز کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا ماحول بے شک اس کو اس کی اس حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو تو مسخ کر دیتا ہے، لیکن اگر جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے اندر یہ پری بلڈ فیچر موجود ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہی آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ بنیادی سوال ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہی آتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ تھے، کہاں جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کا کہاں جہان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے پری بلڈ انسان کے اندر یہ حس ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حس علماء نے لکھا، یہ حس کہاں سے آئی ہے؟ یہ یہی عہد الست سے انسان کے اندر یہ چیز منتقل ہوئی ہے کہ ہر روح نے اس ٹائم پہ اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم آپ کے احکامات کو ہی تسلیم کریں گے، ان کو مانیں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر ہم نے وعدہ کیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ یاد ہونا چاہیے نا۔ تو ہمیں تو دیکھیں کل کی بات یاد نہیں ہے، کل کیا سبق پڑھا تھا آپ لوگوں نے یہاں پہ، میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں تو آپ لوگوں کو وہ بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوگا۔ شاید آپ سے میں یہ پوچھ کے ہوں افطاری کس چیز سے کر کے آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ چلیں یہ تو چلیں کسی کو پتا ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے جب آپ 2 سال کے تھے جو سارے حالات تھے، 2 سال کے عمر میں، 3 سال کی عمر میں جو سارے واقعات تھے وہ آپ کو یاد ہیں؟ کسی کوئی ہے یاد ہے کیسا شخص جس کو اپنی جو ہے نا رضاعت کا وقت یاد ہو کہ اپنی جو ہے نا ماں کا دودھ پیا کرتا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ چلیں اور پیچھے چلے جائیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہم تھے، زندہ تھے نا، موجود تھے، کسی کو وہ وقت یاد ہے؟ نہیں یاد۔ تو جب دنیا میں آنے کے بعد کا وقت ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم عالم ارواح کی باتیں ہمیں کہاں سے یاد ہوں گی؟ اور اگر یاد ہوتی بالفرض تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہوگی، پھر تو عین الیقین ہوتا، پھر یؤمنون بالغیب تو نہ رہتا نا، پھر تو غیب ختم ہو جاتا، وہ تو آنکھ کے اوپر ایمان ہوتا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عذر نہ دے سکو کہ ہمارے آبا، ہم تو مشرکوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا کیا قصور تھا؟ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یہ بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں جی ایمان والوں کے گھر ہم پیدا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، اور جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں وہ کافر ہوئے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ بھئی اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، بہت سے مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں اور بہت سے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں اپنے اس شعور کو جو یہاں سے انسان کے اندر منتقل ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ اسی طرح سے اس قرآن کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تلاوت کیجئے ان کے اوپر وہ واقعہ الذی آتے، اس شخص کا واقعہ جسے ہم نے دی کتاب، آتیناہ الذی آتیناہ، جس کو ہم نے دیا آیاتنا، اپنی نشانیاں، فانسلخ منہا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان کی اتباع کی، فکان من الغاوین، اور گمراہ ہو گیا۔ اب یہ ان آیات سے جو مفسرین نے لکھا کہ اصل جو معنی ہے ان آیات کا، کس کی طرف اللہ رب العزت کا اشارہ، یہ احادیث میں اس کی صراحت نہیں ملتی ہے کہ یہ کون سا شخص ہے۔ اللہ ایسے شخص کے بارے میں بات کریں جو اللہ کا بڑا نیک تھا، بندہ تھا، لیکن وہ اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ کیوں نافرمان ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ دنیا کا حریص ہو گیا۔ قرآن کی آیات یہ تو بتا رہی ہیں اس نے اللہ کے احکامات کو کیوں چھوڑا، کیونکہ وہ دنیاوی لالچ کے اندر آ گیا، حرص کے اندر مبتلا ہو گیا، مال پیسے کے حرص کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اللہ کے احکامات کو اس نے پسے پشت ڈال دیے، نیکی کی زندگی کو چھوڑ دیا اور گناہوں کی زندگی کی طرف چلا گیا۔ اب یہ کون شخص تھا، اس کے بارے میں احادیث میں کوئی صراحت نہیں ملتی۔ ہاں اسرائیلی روایات کے اندر، بائبل کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے، وہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک شخص تاریخ کے اندر گزرا ہے جس کا نام بلعم باعور کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ شخص بہت نیک تھا، اس نے چند پیسوں کے لیے نا اللہ کے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیا، رشوت لے کر لوگوں سے، مال پیسے کے حرص کے اندر مبتلا ہو کر اس نے جو ہے نا اللہ کے احکامات کو ترک کر دیا۔
یعنی کہ دنیا کے چند ٹگوں کے لیے اللہ کو پیٹھ دکھا دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس شخص کی نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، نشانیاں دی تھی، فانسلخ منہا، اس نے ان کو چھوڑ دیا، فاتبعہ شیطان، شیطان کے پیچھے چل پڑا، فکان من الغاوین، گمراہ ہو گیا، ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، اگر وہ ہم چاہتے لرفعناہ بہا، اس شخص وہ کیونکہ اہل علم بھی تھا، عالم بھی تھا اپنے دور کا، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے لرفعناہ بہا تو اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے اور بلندیاں عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ تھا کہ زمین میں دھستا ہی گیا، زمین کی طرف دھستا ہی گیا، یعنی اپنے مقام سے نیچے گر گیا۔ اللہ نے اس کو بلند مقام دیا تھا، اس کو علم سکھایا تھا۔ یہ علماء کے لیے بڑی اہم آیات ہیں، جن کو علم اللہ نے دیا، اللہ نے اس کو بلند مقام دیا تھا۔ اور یہاں پہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ علماء کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ متوجہ ہونے کا مقام ہے، جس کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ عامل بھی تھا اور عالم بھی تھا، لیکن وہ اللہ کے مطلب وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان کے لیے زیادہ بڑا جو ہے نا وہ ان کے لیے تنبیہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا ان کی زیادہ جو ہے نا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ شخص کیا کیا اس نے، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ اس کو بلند کر دیتے، اس کے مقام مرتبے کو مزید، ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہوا، لیکن یہ زمین میں ہی اپنے آپ کو دھساتا گیا، یعنی اپنے مقام سے گر گیا۔ فمثلہ، تو اس کی مثال کمثل الکلب، عجیب آیات ہیں یہاں، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح، ان تحمل، کیونکہ اس نے دنیا کے چند ٹگوں کے لیے اللہ کو چھوڑا نا، پیٹھ دکھائی۔ ابھی آپ اس کو نا اپنے اوپر قیاس کرتے جائیں، آج پریزنٹ ورلڈ کی سوسائٹی کے اندر اپنی جاب کے لیے اللہ کو پیٹھ دکھا دی، نماز کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کے لیے تم نے اللہ کو پیٹھ دکھا دی، نافرمانی کر لی اللہ کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، کتے کے اوپر اگر کوئی بوجھ لاد دیں تب بھی وہ ہانکتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ او تترکہ یلحس، یا اگر اس پہ بوجھ نہ بھی ڈالا جائے تب بھی وہ ہانک رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ ہڈی پھینکیں، بے شک اس کو مارنے کی نیت سے کیوں نہ پھینکے، لیکن اس کے اندر اتنا ہرس ہوتا ہے، وہ اس ہڈی کو جو اس کو مارنے کے لیے پھینکی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی اپنی زبان نکالتا ہوا آ کے دیکھتا ہے کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہے۔ تو جو دنیا کے پیچھے عبد الدرہم اور عبد الدینار بن جاتا ہے، صرف پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ شخص کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح، جو قرآن اس کی مثال دے رہا ہے۔ ذالک مثل الذین، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ فقصص القصص، آپ اے نبی ان کے سامنے یہ واقعات نقل کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاہد کہ یہ غور کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، گناہ کو، دنیا کے حریث بن گئے، دنیا کے کتے بن گئے، اور اپنی آخرت سے غافل ہو گئے۔ دنیا کے حریث کون بنے؟ جو کمانے کے وقت انہوں نے حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی کہ کہاں سے آ رہا ہے، اور حرام جگہ سے آ رہا ہے اور حرام جگہوں پہ لگ رہا ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی شخص ہے جو خسارہ اٹھانے والوں میں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا بہت سے انسانوں کو اور جنات کو جہنم کے لیے۔ اللہ نے پیدا نہیں کیا در حقیقت میں، انہوں نے اپنے مقدر میں جہنم کو خود لکھ لیا اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لہم قلوب، کیوں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ لہم قلوب، جھنجھوڑنے والی آیاتیں، لہم قلوب، دل تھے ان کے، لا یفقہون بہا، سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولہم اعین، آنکھیں تھیں، لا یبصرون بہا، دیکھ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے حق کی چیز، ولہم آذان، کان تھے ان کے، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے اللہ کی باتوں کو، قرآن کی آیات کو۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، اولئک ہم الغافلون، غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اسماء الحسنہ، اچھے نام۔ پچھلی آیت کے اندر غافلوں کا ذکر ہے کہ غفلت کے اندر ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، دل ہے سمجھ نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ نے اپنے اسماء الحسنہ کے بارے میں بیان کیا کہ میرے بہترین نام ہے، جو احادیث کے اندر آتے ہیں 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو جن فدعوہ بہا، جس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی غفلت کو دور کرنا چاہتا ہے، غفلت اگر وہ کیفیت بن گئی ہے کہ دل ہے سمجھتا نہیں ہے، دل پہ دستک ہوتی ہے حق کی کہ زندگی کا رخ پھیر لوں، لیکن عمل کی توفیق پیدا نہیں ہوتی، تو عمل کی توفیق کیسے آئے گی؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، فَدْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، تم پکارو گے اللہ تمہارے دل کی غفلت کو دور کر دے گا، تم پکارو تو صحیح اللہ کو ان ناموں سے۔ ابو سفیان مکہ پہنچ گئے، لیکن جب اس کو ابو سفیان اس ٹائم پہ ایمان نہیں لائے تو ان کو خطرہ ہوا، تو انہوں نے مکہ کے اندر ایک ایمرجنسی جو ہے نا وہ ایک اپنا بندہ فوراً روانہ کیا کہ مسلمان تمہارے اس قافلے کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، لہٰذا میری مدد کے لیے آؤ وغیرہ تمہارے قافلہ اجڑ جائے گا۔ تو ایک تیز رفتار گھڑ سوار بھجوایا، جو جیسے ہی مکہ پہنچا اور مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اپنی پوری آرمی کو موبلائز کیا ہے اور 1000 کا اسلحے سے لیس لشکر ابو جہل کی قیادت کے اندر مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے نکلا ہے۔ تو یہ جو قافلہ تھا ابو سفیان والا، یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا اور یہ مکہ پہنچ گیا۔ دوسری طرف جو قافلہ تھا ابو جہل کا، وہ جو جنگ کے لیے آ رہا تھا، وہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ کے اوپر جو ہے نا حملے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 چوائسز تھیں کہ بدر کے مقام پہ آپ علیہ السلام آ گئے تھے، یہاں سے یا تو واپس ریٹریٹ کرتے مدینہ کی طرف، کیونکہ آپ علیہ السلام وار کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، صحابہ تو وار کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھے اور اسلحہ بھی نہیں تھا، یا دوسری آپشن تھی کہ وہیں پہ رک کر مقابلہ کرتے۔ 313 نہتے صحابہ ورسز 1000 کی پوری آرمی، ویل ایکوپڈ، ویل ٹرینڈ، جو بیسٹ ریسورسز ان کے پاس تھے۔ تو یہاں پہ یہ 313 ورسز 1000 جو مشرکین کا لشکر تھا اس کا مقابلہ ہوا ہے، اسے غزوہ بدر کہا ہے۔ بدر کے مقام پہ ہوا، اس کی تفصیل سورہ انفال کے اندر ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اندر اللہ نے فتح نصیب کی، نہتے صحابہ جو تھے وہ غالب آ گئے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کس طرح سے کچھ تفصیلات صورت کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جب مسلمان فاتح ہو گئے اور کفار بھاگے، تو جو ان کا مال غنیمت تھا اس ٹائم کے اوپر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی 3 جماعتیں بن گئی مال غنیمت جمع کرنے کے موقع پہ۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو مال غنیمت جمع کر رہی تھی، ایک جماعت وہ تھی جو جنگ وغیرہ کے اندر مصروف تھی، اور ایک جماعت تھی جو دشمن بھاگ رہا تھا اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ تو جو 2 جماعتیں وہاں پہ میدان جنگ میں موجود تھیں، وہ انہوں نے تو مال غنیمت لے لیا، لیکن جو دشمن کا تعاقب کر رہی تھی، ان کو واپس بھگا رہی تھی، انہیں مال غنیمت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئی، کیونکہ وہ تو دشمن کے تعاقب میں تھے۔ اس ٹائم پہ کوئی رولنگ نہیں آئی ہوئی تھی کہ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلی آیات اسی کے بارے میں ہے کہ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہوگی، اس کے اوپر احکامات نازل ہوئے۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ، آپ بتا دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح صفائی رکھو۔ واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے کون ہیں، ان کی کیا وصف اور کوالٹیز ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور کیا اوصاف ہوتے ہیں ایمان والوں کے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو
اللہ نے ان کو رزق دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے اللہ کے ہاں بہت بلند درجات ہیں۔ ومغفرۃ، مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے، بہترین رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح سے نکالا اے مسلمانوں، اے صحابہ، تمہیں اللہ نے تمہارے گھر سے بالحق، حق کے ساتھ، مدینہ سے جب نکلے 313 صحابہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک فریق اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہم واپس چلے جائیں مدینہ کی جانب یا ان کا مقابلہ کریں، تو صحابہ نے اپنا مشورہ دیا۔ ایک صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے یہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہم مقابلہ کریں گے ڈٹ کے ان کے ساتھ۔ دوسرے صحابہ کی جماعت وہ تھی کہ اللہ کے نبی، انہوں نے بالکل جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی اس کے اوپر فیصلہ کیا، نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہم جہاد کے لیے تو آئے نہیں تھے، ہم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ مقابلے کے لیے تو آئے نہیں تھے، نہ ہمارے پاس اس کی وار پریپریشن ہے، نہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ ریسورسز ہیں، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ کہ ہم واپس ابھی مدینہ جائیں اور جنگ کی تیاری کرنے کے بعد دوبارہ آ کے مقابلہ کریں۔ لیکن یہ ان کی رائے، جو دوسری جماعت تھی صحابہ کی، اللہ ہے، اللہ کو پسند نہیں آئی، صحابہ کے شایان شان نہیں تھی، صحابہ کے شایان شان نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے اوپر صحابوں کے احمد تنبیہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک فریق وہ تھا جو اس جنگ کو ناپسند کر رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ واپس مدینہ چلے جائیں اور ہم تو صرف تجارتی قافلے کے لیے آئے تھے۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا، حالانکہ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کی، مشورہ تھا، لیکن اللہ کو صحابہ کی شایان شان نہیں تھا مشورہ، تو اللہ نے یہاں پہ بھی صحابہ کی تنبیہ کی، یجادلونک فی الحق کی، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبینا، جب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ کیا آپ سے، احدى الطائفتین انہا لکم، کہ ان دو قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کا ہوگا، دو قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کا ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو یہ بشارت دے دی تھی کہ ان دو قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کو اللہ عطا کریں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم اے صحابہ پسند کر رہے تھے کہ جو بغیر اسلحے کے قافلہ تھا وہ تمہاری گرفت میں آ جائے، یعنی کہ ابو سفیان کا قافلہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل آج آمنے سامنے آئیں، اور حق اور باطل جو ہے وہ مد مقابل ہوں اور حق غالب آ جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان کافروں کی جڑ کو کھیڑ کے پھینک دیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل جو ہے نا وہ بھی ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، بے شک اسے مجرم لوگ پسند نہ کریں۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اے مسلمانوں 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو لگاتار آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر کے اندر صحابہ کی صفیں قائم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، گر گرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں اپنے جو ہے نا وہ اللہ کے حضور مانگ رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مونڈوں سے آپ علیہ السلام کی چادر بار بار گر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر اس کو بار بار اوپر رکھ رہے تھے، اتنی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گریہ تاری تھی، اور آپ علیہ السلام یہ اللہ سے التجا کر رہے تھے، اے اللہ یہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، یہ مانگنے کا انداز تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سال کی محنت کا نچوڑ تھا یہ صحابہ، 13 سال کی جو محنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سینکڑوں صحابہ مسلمان لائے، ہزاروں نہیں تھے۔ بعض کتابوں میں 400-500 آتا ہے، بعض میں 600-700۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پورے 13 سال کی محنت کا نچوڑ تھے یہ صحابہ جو آج بدر کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے دعا کیسے قبول ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آئی کہ اے نبی ہم آپ کی مدد 1000 فرشتوں سے کریں گے، مردفین، جو لگاتار آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، الا بشرا لکم، یہ تمہارے لیے صرف بشارت بنایا، ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دل
اس سے مطمئن ہو جائے. ومن نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس، جنگ سے ایک دن پہلے. دیکھیں یہ ایک فطری چیز ہے، جب دشمن مد مقابل ہو، سامنے ہو، تو اس ٹائم پہ ایک انسان کو ایک نیچرل انزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. دشمن آپ جنگی مورچوں پہ نہ بھی ہوں، اس ٹائم پہ بھی اتنی پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے. ایک فطری چیز ہے یہ. اللہ نے ایک رات پہلے مسلمانوں کے اوپر ایسی نیند مسلط کی حناز بھائی، جیسی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایسی علماء نے لکھا جنگ کے اندر نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. نماز میں نیند کا آنا، دینی حلقوں میں نیند کا آنا، یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. نماز میں نیند کا آنا اور ایسی مجالس میں نیند کا آنا. اذ یغشیکم النعاس امنتم، جب اللہ نے نازل کی ان صحابہ کے اوپر ایسی ایک رات پہلے میٹھی نیند آئی کہ اس سے وہ بالکل تر و تازہ ہو گئے. امنتم منہ وینزل علیکم من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی. لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کریں. بہت سے صحابہ تھے، کیونکہ نوجوان صحابہ اکثر ٹین ایجرز تھے. ٹین ایجرز 313 نوجوان صحابہ تھے. اور کتاب و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بعض کو غسل جنابت کی حالت تھی، کی ضرورت بھی پیش آئی، تو اللہ نے بارش کو نازل کی تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ مشرکین نے بدر کے اندر آ کے وہ جگہ جہاں پہ زمین بالکل مضبوط تھی، سالڈ تھی، اس کو آ کے کیپچر کر لیا. اور مسلمان ریتلی زمین کے اوپر تھے، اور ریتلی زمین پہ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور سوار گھوڑوں کا اور اونٹوں کا چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، چیزیں کہ تلواروں سے مقابلہ کرنا ہو. تو وہ سالڈ سرفیس کے اوپر تھے مسلمان، مٹیالی زمین کے اوپر تھے، ریتلی زمین کے اوپر تھے. تو اللہ نے بارش نازل کی. اس سے کیا ہوا، ان کی جو سالڈ سرفیس تھی وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، اور یہ مٹی جو تھی، جو ریت تھی، یہ بالکل فلیٹ ہوگی، سالڈ سرفیس بن گئی. یہ مسلمانوں کے اوپر ایک غیبی نصرت اللہ کی آئی. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ تاکہ دور کر دے تمہاری پاس سے شیطان کی گندگی کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دے. اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے مسلمانوں کے قدموں کو جما دیا. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کیا اے نبی آپ کے رب نے، اذ یوحی جب وحی کیا ربک آپ کے رب نے، الی الملائکہ ان فرشتوں سے جو 1000 فرشتے میدان بدر میں اتر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کی قیادت کر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکم دیا ان فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کے قدموں کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ان کفار کے دل میں مسلمانوں کو روب ڈالنے والے ہیں. فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کو مارو. واضربوا کل منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر حملہ کرو، جوڑ کے اوپر حملہ کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، اس سے پہلے گردن اتری ہوئی ہوتی تھی. ذالکم بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بہت شدید جو ہے نا وہ بدلہ لینے والے ہیں. ذالکم فذوقوہ، یہ سب اس لیے تھا کہ تاکہ یہ چکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا اللہ کے عذاب کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ان کفار کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ان کو ملا اللہ کی طرف سے. اور دیکھیں ایک مسلم امہ کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا میجر فرق کیا ہے. پہلی قوموں کو اللہ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا. ان کے اوپر، قریش کے اوپر اس طرح سے کوئی عذاب نہیں آیا، آسمانی آفت نہیں آئی. ان کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے رسوا کیا، جیسے بدر میں یہ ہوئے. بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل جو فرعون حاضی امہ تھا، جو اس امت کا فرعون تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے مت بھاگو. ومن یولہم یومئذ دبورا، جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، الا یہ کہ متحرفا لقتال، کہ وہ کوئی جنگی تدبیر، جنگی کوئی اسٹریٹجی ہو، یا او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنے قافلے میں لوٹنا چاہتا ہو. فقد باء بغضب من اللہ، اس کے علاوہ جو منہ پھیر کے پیٹھ پھیر کے بھاگے گا میدان جہاد سے، تو وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے گا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا فلم تقتلوہم، اے ایمان والو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیتا، اے نبی آپ نے ان کے اوپر
نہیں پھینکا، ولا از رمیت، جب آپ ان کے اوپر پھینک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مشرکین کے پورے لشکر کی طرف پھینکا، اور وہ پتھر بن کے ایک ایک کے اوپر لگے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، وہ اللہ تھا جو وہ پھینک رہا تھا آپ کی توسط سے۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ عطا کرے مومنین کو اپنی طرف سے بہترین اجر۔ دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ خود براہ راست ان کو شکست دے دیتا، مسلمانوں کی کیا ضرورت تھی، فرشتوں کی کیا ضرورت تھی، مسلمانوں کو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ دوبارہ ان کو خود ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا جواب دیا، اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا جا رہا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والے ہیں، علم والے ہیں۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کفار کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے، جو وہ ہوئے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر وہ آپ سے فیصلہ مانگ رہے تھے 13 سال کے اندر، وہ آپ سے یہی چیز کو سوال کر رہے تھے کہ لے آئیں اللہ کا عذاب، وہ فیصلہ مانگ رہے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر وہ باز آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَإِن تَعُودُوا، اب اگر یہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، بدر سے دوبارہ لوٹ کر واپس مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، نعود، تو ہم بھی لوٹ کر ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا، اور ان کا جو جور ہے، ان کا لشکر ہے، ان کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ان کے جو ایلائز ہیں، ان کے جو حریف ہیں، ان کو بالکل فائدہ نہیں دیں گے۔ ولو کثرت، بے شک تعداد میں اور ریسورسز میں یہ کیوں ہی زیادہ نہ ہو۔ وان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تکونوا عنہ، ولا تولوا عنہم، اور اس سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم اللہ کی آیات کو سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا، اس شخص کی طرح مت ہونا جس نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا، کوئی عمل نہیں کیا۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہیں جو سمن، کون ہیں؟ جو بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جن کا دل ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی خیر محسوس کرتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سننے کی طاقت دے دیتا، یعنی ان کو ہدایت پہ ڈال دیتا، اگر یہ ہدایت کو طلب کرتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے اوپر زبردستی ہدایت مسلط کر دی جاتی، اگر یہ سن لیتے، لَتَوَلَّوْا، پھر بھی منہ پھیر کے بھاگ جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے والوں میں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، جواب دو اللہ کو، وللرسول، اللہ کے رسول کو، اذ دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، اس لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے، تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے۔ جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل کے درمیان، بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ سے گناہوں کی حفاظت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے دل اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس وبال سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف تم میں سے تمہارے ظالموں کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ یعنی برائی، ایک معاشرے کے اندر جب برائی پروان چڑھتی ہے تو اس کا وبال صرف برائی کرنے والوں پر نہیں ہوتا، پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ جو باقی معاشرے کے افراد ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے باقی لوگوں کے اوپر کیا ضروری ہے کہ وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جب تم تھے بالکل کم تعداد کے اندر، مستضعفون، کمزور، فی الارض، زمین میں، تخافون، تمہیں خوف تھا، یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، تمہیں رزق دیا پاکیزہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، اور آپ پاکستان کی بھی یہی کیفیت دیکھ لیں آزادی سے پہلے، کہ اللہ نے مسلمانوں کو نعمت دی اس سرزمین کی شکل کے اندر، ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ جس لا الہ الا اللہ کے نام سے ہم نے ایک ملک لیا، کیا اس میں کلمے کا نظام ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کوئی صرف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنے سے اسلامک ریپبلک نہیں بنتی ہوتی،
صرف زبان سے مدینہ کی ریاست کہنے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، نہ آپس میں اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو، انتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ، فرقان، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کو فرقان عطا کریں گے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری سیئات کو دور کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی یاد کیجئے جب یہ کفار آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے۔ کب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، لیُثْبِتُوکَ، کہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر لیں۔ پوری پلاننگ کی کہ سارے جو مکہ کے بڑے قبائل ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا، ایک ایک بندہ اپوائنٹ ہو، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی، قالوا قد سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا قرآن کو، there is nothing special about it، لو نشاء لقلنا ھذا، اگر ہم بھی چاہتے تو ہم ایسا کلام پڑھ دیتے، کہہ دیتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس میں تو بس پرانے لوگوں کے کچھ واقعات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، حق من عندک، اگر یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کروائیے نا۔ اب ائتنا بعذاب علیم، جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ لے آئے نا۔ یہ مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے عذاب کس طرح سے ان کے اوپر نازل کیا؟ یہ بدر کی شکل کے اندر۔ وما کان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ لیعذبہم، کہ وہ کسی قوم کے اوپر عذاب دیں، وانت فیہم، اور اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ نبی علیہ السلام خود موجود تھے بنفس نفیس۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے، وہم یستغفرون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں۔ بہت سے صحابہ موجود تھے جو اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، اللہ کیسے مکہ کے اوپر عذاب نازل کرتا۔ وما لهم الا يعذبهم، لیکن تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تم پر عذاب مسلط ہوتا۔ اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون، تمہارا جرم یہ تھا کہ تم روکتے ہو عن المسجد الحرام، لوگوں کو مسجد حرام آنے سے۔ وما كانوا اولیاء، حالانکہ تم اس کے متولی بھی نہیں ہو۔ ان اولیاءہ، اس کے جو متولی ہیں، الا المتقون، متقین ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم، یہ مشرکین کی عادات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وما كان صلاتهم، تمہاری نماز نہیں ہے، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مقاء و تصدیہ، بغیر سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو میچ ہو رہا ہوتا ہے، سیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ مسجد حرام کے اطراف میں کھڑے ہو کر نماز کو پڑھتا تھا تو سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو اس عذاب کو کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کیسے چکھا؟ دنیا کے اندر، بدر کی شکل کے اندر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اے ایمان والو تمہیں اللہ کے راستے سے۔ تمہارے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم پارن ایڈکشن کے اندر جو ہے گرفتار ہو جاؤ، تمہارے عقائد خراب ہو جائیں۔ دیر از ہیوج انویسٹمنٹ جو تم پہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر بے دینی کو داخل کیا جا سکے، تمہیں تمہاری جوانیوں کو داغدار کیا جا سکے۔ اور مشرکین اسپیسیفک کانٹیکس کے اندر جب وہ بدر ہارے تو انہوں نے دوبارہ سے اپنا پیسہ جمع کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ دوبارہ سے ایک جنگ لڑیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهُ، وہ اپنا مال خرچ کریں گے، بلین ٹریلین آف ڈالرز۔ ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے صرف، یو ایس کو، آپ یو ایس کے بجٹس کا انالیسس کریں۔ فَسَيُنْفِقُونَهُ، وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا ذریعہ ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وہ مغلوب آئیں گے، وقتی طور کے لیے کچھ جو ہے نا ان کو فائدہ ہوگا عارضی، لیکن ابدی طور پہ وہ غالب ہی مغلوب ہی رہیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم، جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف یحشرون، جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث، یہ جنت اور جہنم کیوں اللہ نے بنائی؟ تاکہ
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ کھڑے اور کھوٹے کے درمیان فرق کر دیں کہ کھڑا کون اور کھوٹا کون ہے. ویجعل الخبیث بعضہ، کسی نے سوال کیا نا کہ بھی جنت اور دوزخ سے ہمیں کیوں نکالا گیا، سارے انسان وہاں پہ تھے تاکہ اس جنت کے اندر جو کھوٹے لوگ تھے وہ نکل جائیں، کھوٹ الگ ہو جائے اور پاکیزہ لوگ جنت میں چلے جائیں. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ اللہ رکھ دے ان خبیث لوگوں کو بعض کے اوپر، فیر کماہو، ان کا ایک ڈھیر بنا دے، جمیعاً سب کا، فیجعلہ فی جہنم، اور اس پورے ڈھیر کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہے. کل للذین کفروا، اے کفار، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر تو تمہارے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اگر تم پھر لوٹو گے، فقط مضت سنت الاولین، تو تمہارے پاس پہلی امتوں کے احوال پہنچ چکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وَقَاتِلُوهُمْ، اے نبی آپ ان سے قتال کیجئے، جہاد کیجئے، حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ، یہاں تک کہ یہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصی حکم تھا یہ کہ جو جزیرہ عرب ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کیپٹل تھا، یہاں پہ کسی مشرک کو رہنے کی اجازت، کسی بت پرست کو، کسی اہل کتاب کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. سورہ توبہ کے اندر آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر تم باز آ جاؤ تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. نعم المولا، وہ بہت زبردست مددگار ہے، تمہارا دوست ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور زبردست بہترین مددگار ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب